السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، رمضان المبارک کا اہم ترین اور قیمتی مہینہ چند دنوں میں ہمارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے۔ ہر مسلمان اس بات سے آگاہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے اسلام کا اہم ترین رکن اور اللہ تبارک و تعالی کا عظیم فریضہ ہے۔ اس فریضے کو چھوڑنے والا انتہائی گنہگار ہے، وہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور وہ روزوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی شرطیں ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو مرد و عورت پہ رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ بلفظ دیگر وہ کون سے افراد ہیں جن کے اوپر ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ ذکر ہوگا کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کو ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دینے کی رخصت ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزے ان مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں جن میں 6 شرطیں پائی جائیں۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو ان پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط اسلام ہے۔ ماہ رمضان کے روزے مسلمان پر فرض ہیں، اور غیر مسلم پہ رمضان کے روزے فرض نہیں، بلکہ اگر وہ روزے رکھیں تو ان کے روزے صحیح بھی نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیر قابل قبول ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان کے صدقات قبول نہ کیے جانے کا اس کے سوا کوئی اور سبب نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، یعنی کفر کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی وجہ سے، نعمت ایمان سے محرومی کی وجہ سے ان لوگوں کے صدقات اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کوئی بھی عبادت انجام دے، اس کی وہ عبادت اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہے۔ دوسری شرط بلوغت ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ان مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں جو بالغ ہو چکے ہوں۔ نابالغ بچے پہ یا بچی پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے اقوال و افعال حساب میں نہیں ہے۔ سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، دوسرے نمبر پہ چھوٹے بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تیسرے نمبر پہ دیوانہ مجنون شخص سے یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے، یعنی مرض جنون سے شفا یاب ہو جائے۔ تو وہ افراد جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، یعنی ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں،
اگر وہ بالغ نہیں ہے تو ان پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کو عادت ڈلوانے کے لیے روزے رکھوائے جائیں، یہ بہتر ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے عادت ڈلوانے کے لیے، اور جب وہ بھوکوں پیاس کی وجہ سے رونے لگتے تھے تو ہم انہیں روئی کے کھلونے بنا کر کے دے دیتے یہاں تک کہ وہ بہلے رہیں اور افطار کا وقت آ جائے۔ تو بچوں کو عادت ڈلوانے کے لیے روزے رکھوائے جائیں، لیکن ان پر ماہ رمضان کے روزے اس وقت فرض ہوں گے جب وہ بالغ ہو جائیں گے۔ تیسری شرط عقل ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ان لوگوں پر فرض ہیں جو صاحب عقل ہو، اور عقل کی ضد جنون ہے، یعنی وہ شخص جو عقل کی نعمت سے محروم ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، اس کے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، یعنی فقدان عقل کی وجہ سے وہ شرعی احکامات کا مکلف نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابھی ذکر کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، انہی میں سے ایک وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ، دیوانے اور پاگل شخص سے یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ کبھی اس پہ جنون اور پاگل پن طاری ہو جاتا ہو اور کبھی افاقہ پا جاتا ہو، تو جب اس پہ جنون اور پاگل پن طاری ہو تو اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن جب وہ افاقہ پا جائے، شفا یاب ہو جائے مرض جنون سے، تو اس پہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے چوتھی شرط قدرت ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے ان مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں جو روزے رکھنے پر قادر ہوں، اور قدرت کی ضد یہ عاجزی ہے، یعنی جو شخص عاجز ہو روزے رکھنے سے بیماری کی وجہ سے یا انتہائی سخت بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، یعنی جو آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس پہ بالفور رمضان میں روزے رکھنے فرض نہیں ہے، بلکہ سفر کی مدت کے روزے یا بیماری کے ایام کے روزے وہ چھوڑ دے اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے سے عاجز ہو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وقتی عاجزی ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ دائمی عاجزی ہو۔ وہ شخص جو وقتی طور پر عاجز ہو، یعنی وہ شخص بیمار ہو اور اسے شفایابی کی امید ہو، تو اسے چاہیے کہ بیماری کے ایام میں ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دے اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد شفایابی کے بعد ان روزوں کی قضا کرے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو دائمی عاجز ہے، یعنی ایسا شخص ہے کہ اسے بیماری سے شفایابی کی امید نہیں ہے، یا یہ کہ سخت بوڑھا شخص ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسے عاجز افراد ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو وہ افراد جن کے پاس بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے کی قدرت نہ ہو، تو ایسے افراد پہ بالفور رمضان میں روزے رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ ان ایام کے روزے وہ چھوڑ دیں اور یہ کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد شفایابی کے بعد ان کی قضا کر لیں۔ اور یہ کہ اگر دائمی مریض ہو، شفایابی کی کوئی امید نہ ہو، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔
5ویں شرط اقامت ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے بالفور ان لوگوں پہ فرض ہیں جو اپنے وطن میں مقیم ہو، جو اپنے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہوں، مسافر نہ ہو۔ مسافر کو اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی ہے، اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزے چھوڑ دے اور یہ کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یعنی اسے رخصت ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے، چاہے وہ روزہ رکھنے پہ قادر ہو یا نہ ہو، خواہ اس پر روزہ رکھنا مشکل ہو یا نہ ہو، خواہ وہ سائے میں سفر کر رہا ہو، مثلا ہوائی جہاز سے، گاڑیوں سے، یا یہ کہ دھوپ میں موٹر سائیکل وغیرہ سے سفر کر رہا ہو، اسے مشقت ہو نہ ہو، بہر صورت مسافر کو ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دینے کی اللہ نے رخصت دی ہے، اور یہ کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ 6ٹھی شرط رکاوٹ سے خالی ہونا ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ شخص شرعی رکاوٹ سے یا موانع سے خالی ہو، جیسے کہ حیض و نفاس والی عورت ہے۔ حیض و نفاس والی عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں اپنے روزوں کو چھوڑ دیں اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان کی قضا کر لیں، بلکہ ان کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہم حیض سے دوچار ہوتی تھیں تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کا نہیں۔ یعنی جو عورتیں حیض و نفاس سے دوچار ہوں رمضان کے مہینے میں، وہ روزے چھوڑ دیں اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان کی قضا کر لیں، لیکن اس حالت میں جو نمازیں چھوڑی گئیں ان نمازوں کی قضا نہیں، نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے لیکن روزوں کی قضا ہے۔ تو یہ 6 شرطیں جن مردوں اور عورتوں میں پائی جائیں ان کے اوپر ماہ رمضان کے روزے فوری طور پر رمضان میں رکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان روزوں کی قدر و منزلت اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔